نبی پر. Okay, the demise of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The purpose of the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was to eliminate disbelief and polytheism. پیارے نبی کا اس دنیا میں آنے کا اور ہر نبی کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی کہ ڈس بلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ بے یقینی. اللہ کی طرف کسی کا ایمان تو تھا نہیں، جب پیارے نبی آئے تھے تو کافی لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا تھا، تو وہ ڈس بلیف کو ختم کرنا اور اللہ پہ یقین لانا. اور پولیتھیزم کا مطلب ایک کون سا ہوتا ہے؟ مونو از، پولی از، پولیتھیزم مینس بہت سارے خداؤں پر یقین رکھنے کو کہتے ہیں پولیتھیزم. تو جو بہت سے خداؤں پہ یقین رکھتے تھے وہ ختم کرنا، ٹھیک ہے، ایک خدا پہ یقین کروانا. اینڈ دا ریلیجن آف اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے، جو اسلام ہے، اس پر لوگوں کا یقین دلانا. یہ وجہ تھی اور یہ مقصد تھا پیارے نبی کا دنیا میں آنے کا. ایک ٹرانسلیشن میں ہے سورہ الصف میں ورس نمبر 9، It is he who sent his Rasul with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بھیجا تاکہ وہ تمام مذاہب میں سے جو صحیح مذہب ہے، اس کو، سچا مذہب ہے، اس کو بیان کیا کریں. Although those who associate others with Allah Ta'ala dislike it. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، ٹھیک ہے. The promise of Allah Ta'ala was fulfilled. The religion of Islam overcame whole Arabian peninsula. When a Nabi fulfills his task entrusted by Allah Ta'ala, he calls him back to himself. جب کسی کا کام پورا ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے نا، yes or no؟ سملرلی جب رسولوں کا کام ختم ہو جاتا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم پہ پورے اپنا کام کر لیا، پورا بتا دیا، مذہب بتا دیا، طریقہ بتا دیا، تو اس کا کام ختم ہو گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also realized what he expressed in the farewell sermon and in different traditions. پیارے نبی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری واپسی کا ٹائم آ رہا ہے. واپسی کا ٹائم کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا مطلب، انتقال ہونے کا مطلب، پردہ فرمانے کا مطلب، ٹھیک ہے. تو پیارے نبی کو احساس ہو گیا تھا، کیونکہ مسلمان تیزی سے بڑھ رہے تھے، اسلام مذہب لوگ فالو کرنا شروع ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے تو پیارے نبی کو بھیجا گیا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے. جب یہ فالو ہونا شروع ہو گیا تو پیارے نبی کو سمجھ آنے لگا کہ بھائی اب میرا ٹائم یہاں پر ختم ہونے لگا ہے. تو یہی بات بتانے کے لیے پیارے نبی نے یہی بات جو خطبہ حجت الوداع تھا اس میں بھی بتائی تھی کہ میرے بعد آپ لوگ نے دوسروں کو مذہب کی ترغیب دینی ہے اور تعلیم دینی ہے، اور جو یہاں پہ نہیں ہے ان کو بھی مذہب کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. چلیں کنٹینیو. بگننگ آف النس مطلب بیماری، ٹھیک ہے. پیارے نبی بیمار ہونا شروع ہو رہے تھے اب. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم returned from the farewell of sermon came back to مدینہ. پیارے نبی جو ہیں وہ اپنا حج ختم کر کے، اپنا حج پورا ادا کر کے پھر وہ مدینہ آ گئے، ٹھیک ہے. in the early days of the month of سفر. اب یہ انڈر لائن کرو، early days in the month of سفر. in 11 ہجری he went to the mountain of Uhud and prayed for the martyrs of the battle of Uhud. پھر یہ 11 ہجری کو پیارے نبی ماؤنٹین احد پہ گئے اور احد پہ جا کے انہوں نے
جنگ احد یا غزوہ احد پہ جو شہید ہوئے تھے اس جنگ میں ان کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے. دین وین ہی ریٹرنڈ ہی اسینڈیڈ ہز روسٹرم اینڈ ایڈریسڈ پیپل. جب وہ واپس آ رہے تھے انہوں نے لوگ جو جمع ہوئے تھے انہوں نے لوگوں سے بات کی کہ آئی ایم ٹو پریسیڈ یو فرام اللہ تعالیٰ اینڈ آئی ہیو بن میڈ وٹنس اپون یو. بائی اللہ یو ول میٹ می ایٹ دا فاؤنٹین آف کوثر ویری سون. انہوں نے بولا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کا میں وہ ہوں گا. وٹنس کو کیا بولیں گے؟ نہیں وٹنس ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو. ٹھیک ہے. تو میں یہ گواہی دوں گا آپ کی بائے اللہ. اور میں آپ لوگوں کو حوض کوثر میں مطلب جو جنت میں ایک فوارہ ہے میں ادھر آپ کو ملوں گا اور بہت جلد ملوں گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے نبی کہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کی نہیں، اپنی انتقال کی تیاری کر رہے ہیں وہ کہ میرے بعد کے لوگوں کو کیا بتانا ہے. ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی میں آپ لوگوں کو میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو وہاں ملوں گا اور بہت جلد ملوں گا. دیر نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بہت جلد وہاں ملوں گا. بٹ I do not fear for you that you will return to polytheist after me. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد آپ لوگ جو ہے نا زیادہ خداؤں پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے. یہ بات تو مجھے طے ہے، یہ بات تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اللہ پر ہی یقین رکھیں گے. یہ بات سے مجھے ڈر نہیں ہے. مگر بٹ آئی ڈو فیئر دیٹ دی ایکوزیشن آف ورلڈلی riches should entice you to strike one another's neck. اب کہنے لگے کہ مجھے مگر یہ ڈر ہے کہ میرے پیچھے آپ لوگ دنیا کی جو چیزیں نا، دنیاوی گاڑیاں، موبائل اور کیا دنیاوی چیزیں، کپڑے، جوتے، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ان چیزوں میں لگ کے نا ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے آپ لوگ. یہ ڈر ہے مجھے. آپ لوگ ایمان نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگ اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بے فکری ہے مجھے. یہ مجھے ڈر نہیں ہے. مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے چیزوں کی وجہ سے. میرا لے لیا، میری چیز لے لی، مجھے مل جائے، میں اس وجہ سے نا آپ لوگ یہ نہ ہو جائے گا. اور پیارے نبی نے کب بتایا تھا؟ یہ 11 ہجری میں. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی چیز لے لی، مسز نے میری یہ لے لی، میری کاپی لے لی. اور یو نو واٹ از ہیپننگ دیز ڈیز. آن منڈے 29 صفر 11 ہجری، منڈے کا دن تھا، پیر کا دن تھا. انڈرلائن کر لیں بیٹا اس ڈیٹ کو. منڈے 29 صفر 11 ہجری. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to the graveyard of بقیع الغرقد for a funeral. پیارے نبی جو تھے نا، یہ کوئی کسی کا انتقال ہوا ہوگا تو ادھر جنت البقیع جو ہے یہ قبرستان ہے، یہ وہاں گئے تھے دفنانے کے لیے لوگ جو بھی جس کا بھی انتقال ہوا تھا. واپسی پہ اب دیکھو یہ بیماری پیارے نبی کی شروع ہو رہی ہے. واپسی پہ پیارے نبی کو سر میں درد اٹھا and he had a headache started and he felt fever in his body. پھر پیارے نبی کو بخار آیا، ان کے جسم میں ان کو بخار محسوس ہوا. This was the beginning of his great pain of his demise. یہ جو تھی نا یہ شروعات تھی کہ آخر میں پیارے نبی کا انتقال ہوتا ہے. مگر یہ شروعات تھی کہ کیسے تکلیف انہوں نے کیا کیا برداشت کی ہے. He used to go to masjid and lead نماز. وہ پھر بھی نماز پڑھانے مسجد جاتے تھے. کس بیماری تھی؟ ابھی کیا ہو رہا تھا؟ بخار تھا اور سر میں درد تھا. پھر بھی بخار میں اور سر میں درد میں بھی پیارے نبی نماز کے لیے مسجد جاتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خالی بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ایون دو ہی واز ان گریٹ پین. شدید تکلیف تھی. اور اس زمانے میں تو پیناڈول اور یہ سب گولیاں بھی نہیں ہوتی تھیں. اب جو بھی ان کا کرتے ہوں گے وہ لوگ، مگر دوائیاں بھی اتنی نہیں تھیں. ڈاکٹروں کے ہاسپٹل یہ سب بھی نہیں تھے، ایمرجنسی ہاسپٹل بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی پیارے نبی اس تکلیف کو برداشت کرتے تھے اور نماز پڑھانے جاتے تھے.
After a few days when the disease became severe, اچھا کچھ دنوں بعد کیا ہوا, پیارے نبی کی وہ بیماری زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ he took permission from other wives and he shifted in his room of امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. اب وہ یہ تو نہیں, کیونکہ پیارے نبی کی تو ماشاءاللہ 11 وائفز تھیں, 11 شادیاں تھیں نا, تو وہ ہر نماز کے بعد ہر ایک کے پاس تو مت نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے کیونکہ بیمار تھے تو انہوں نے باقی وائف سے اجازت لی کہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں بہت بیمار ہوں, میں بس اب ایک گھر میں رہوں گا, وہ ہے حضرت عائشہ کا گھر, تو میں حضرت عائشہ کے گھر پہ ہی رہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو ظاہر ہے انہوں اجازت دی. اور آپ جو ہیں وہ آخری جو 3 دن تھے پیارے نبی کے, وہ کس کے گھر میں رہے, حضرت عائشہ کے پاس رہے. He became severely ill, اب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے. He ordered حضرت عائشہ to ask حضرت ابو بکر صدیق to lead the نماز. حضرت عائشہ کو بولا کہ آپ جائیں اور حضرت ابو بکر کو بولیں کہ وہ نماز پڑھائیں. کس کو؟ حضرت ابو بکر کو. She said that he is a very soft-hearted man who will not be able to stand in your place. But after his insistence, حضرت ابو بکر led the namaz for 3 days. اچھا کیا ہوا, جب انہوں نے حضرت ابو بکر نے حضرت بی بی عائشہ نے بولا کہ حضرت ابو بکر نا دل کے بہت نازک ہیں اور کمزور دل کے ہیں, وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں, وہ یہ نہیں کر سکتے. مگر پیارے نبی نے بہت ضد کی کہ بھائی میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا ہوں, میں نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھوا سکتا ہوں, ابو بکر کو بولو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے. تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے, ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا, یہ تو بیمار ہیں ایک پیارے نبی, تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آخری جو 3 دن تھے انہوں نے پیارے نبی کی جگہ کنہوں نے نماز پڑھائی تھی؟ گرلز بھی جواب دے سکتی ہیں. One day when the health of حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم improved a little, ایک دن جب پیارے نبی کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی, he came to the mosque leaning on حضرت علی. اچھا اب وہ اتنے بیمار تھے پھر بھی تھوڑی سی بھی ان کی ہمت ہوئی نا, تو وہ حضرت علی کا سہارا لے کے مسجد آئے اور حضرت عباس کا بھی سہارا لیا. اینڈ حضرت عباس کن 2 لوگوں کے سہارے پہ آئے تھے؟ جی, حضرت ابو بکر صدیق واز آفرنگ دا ڈیوٹیز آف امامت کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق. جب انہوں نے سنا کہ پیارے نبی, when he heard a sigh he started moving back, جب انہوں نے پیارے نبی کی سائے سنی نا, ایسی جیسے تکلیف ہوتی ہے نا تو بولتا ہے بندہ, تو انہوں نے پیارے نبی کی آواز سنی تو آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگے تاکہ پیارے نبی آگے آ جائیں. مگر پھر پیارے نبی نے کیا کیا, پیارے نبی made him gesture to stand on the spot. پیارے نبی نے کہا وہیں رہو, ایسے اشارہ کیا کہ وہیں رہو, تم پڑھو. اینڈ ہی سیٹ behind him, پیارے نبی ان کے پیچھے بیٹھ گئے. کس کے پیچھے؟ حضرت ابو بکر کے پیچھے. اینڈ لیڈ دا ظہر پریئرز, اور ظہر کی نماز پڑھی. آفٹر دا پریئر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیو اے سرمن, نماز کے بعد پیارے نبی نے ایک خطبہ دیا, بتایا, وچ واز دا لاسٹ سرمن آف ہز لائف, یہ آخری درس تھا جب انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد بتایا. اور لوگوں کو کیا بتایا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ, اب یہ آخری دن چل رہے ہیں ان کے بس, ٹھیک ہے پیارے نبی کے. اللہ تعالیٰ has given one of his slaves an opportunity to choose whether he desires Allah's provisions in this world or what he keeps for him. But he has opted for what Allah Almighty keeps for him. In this sermon, he also gave some other instructions. پیارے نبی نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنا دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا ملے گا, اور یا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا اللہ جو آپ نے کیا وہ ہم اس پہ راضی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 باتیں کریں اور بھی بہت سی باتیں کریں. اچھا اب ڈیمائز کا مطلب ہے حادثہ. حادثے کا مطلب کیا ہوا؟ انتقال کا دن. آن سنڈے
ون ڈے بفور ہز ڈیتھ، ایک دن پہلے، مطلب پیارے نبی کا انتقال کب ہوا؟ 12 ربیع الاول، سنڈے کو، سنڈے ایک دن پہلے ہفتہ، نہیں، پیر کو ہوا، سنڈے ایک دن پہلے اور اگلے دن پیر ہے، پیر کو انتقال ہوا تھا. تو آن سنڈے ون ڈے بفور ہز ڈیتھ ڈیورنگ سیویئر پین ہی ریممبرڈ دیٹ ہی ہیڈ کیپٹ سم کوائنز ود حضرت عائشہ. ان کو اتنی تکلیف میں بھی ان کو یاد آیا. اچھا دیکھو کیا کر رہے ہیں وہ، یہاں کی دنیا کی پیکنگ شروع کر رہے ہیں پیارے نبی. پہلے انہوں نے ادھر لوگوں کو بولا، جب وہ عہد کی پہاڑی سے اتر رہے تھے لوگوں کو بولا کہ بھائی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ وہ چھوڑ دو گے، کیا اسلام چھوڑ دو گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑو گے چیزوں کی وجہ سے. تو یہ اب لوگوں کو بتا رہے ہیں نا کہ بھائی تم چیزوں کی وجہ سے مت لڑو، اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں تو پیارے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک تو کتنے عذاب آ چکے ہوتے ہم پہ، ہاں یا نہیں؟ جی ہاں، وہ تو پیارے نبی رات دن کھڑے ہو کے امت امت امت، تو ہماری بچت ہوئی ہوئی ہے. اچھا پھر پیارے نبی نے پیکنگ کیا شروع کری؟ جب نماز کے لیے آخری جو خطبہ تھا ظہر کی نماز پر، پیارے نبی نے وہ بتایا کہ بھائی دیکھو اللہ کی رضا میں راضی رہو. اب یہاں پیارے نبی نا دو باتیں بول رہے ہیں. اللہ کی رضا میں راضی رہو مطلب اللہ آپ کے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ آپ اس چیز پہ راضی رہیں. اور دوسرا یہ کہ میں مرنے والا ہوں، یہ چھپی ہوئی بات کہی تھی پیارے نبی کہ میں اگر مروں تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی، اس پہ راضی ہو جانا. یہ دو باتیں ایک ساتھ بول دی نا پیارے نبی نے، کیونکہ پیارے نبی یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا سے الوداع کرنے کے لیے، دنیا سے جانے کے لیے. جب ہم یہاں سے پاکستان سے کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا سوٹ کیس بند کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی کام تو نہیں رہ گیا، فریج بند کرنا ہے، کوئی بجلی نہ رہ جائے، مین سوئچ بند کرنا ہے بجلی کا. اور کیا دیکھتے ہیں جب ہم ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں یا پھر شہر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں؟ دروازے کھڑکیاں سب لاک ہونی چاہیے، گھر میں تھوڑے بہت کیڑے کی دوائی ڈال دیں کہ کیڑے نہ آئیں، کھانے کی چیزیں فریج وغیرہ بند کر دیں، فریج صاف کریں، خالی کریں اگر ایک مہینے کو کہیں جا رہے ہیں. یہی کرتے ہیں نا. اب پیارے نبی تو دنیا چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر چیز کو پیکنگ شروع کری. انہوں نے اس طرح کیا کہ بھائی لوگوں کو بتا دوں، یہ نہیں کرو، آخری نماز دیکھ لوں، آخری نماز پڑھا دوں، شہدائے احد کے لیے نماز پڑھ لوں. اچھا آخری وقت میں بھی پیارے نبی نے نماز نہیں چھوڑی تھی، اتنے بیماری میں بھی اور جنگوں میں بھی نماز نہیں. اور حضرت علی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ کیسے ہوئے تھے شہید؟ کب کیا کر رہے تھے جب تلوار ماری؟ نماز، ڈیورنگ نماز کے دوران. مطلب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے جو انبیاء ہیں، سب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑ رہا. کچھ بھی ہو جائے، سفر ہو تو نماز پڑھو، کچھ بھی ہو جائے تو نماز پڑھو. گرل سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں ہمیشہ اگر آپ لوگ سفر کرنے جا رہے ہیں، لڑکے ایک جیب کے اندر اتنی پاکٹس ہوتی ہیں، ایک جیب میں ٹوپی رکھ لیں. نہیں تو لڑکے اگر ٹوپی نہ بھی پہنے، میرے خیال میں تو ویسے بھی نماز ہو جاتی ہے لڑکوں کی، تو لڑکیوں کا ہوتا ہے. لڑکیاں اگر کہیں جائیں تو ایک دوپٹہ یا اسکارف اپنے کندھے پہ یا بازو پہ ڈال لیں، جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہیں نماز پڑھ لیں. مگر سفر میں ہو تو بھی نماز پڑھیں، مگر نماز نہ چھوڑیں. سمجھ آئی؟ تو یہ ہم نے دیکھا. اچھا جی، اب پیارے نبی نے اب کون سا دن شروع ہوا؟ منڈے 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول کو دوپہر کے ٹائم پہ ان دی آفٹرنون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برشڈ ہز ٹیتھ ویل ود مسواک. اب پیارے نبی نے اپنے دانت اچھی طرح، مسواک جو ہوتی ہے نا ایک ڈنڈی، اس سے صاف کیا اپنا ماؤتھ، اپنے دانت صاف کیے. آفٹرورڈز ہی said these words. اس کے بعد انہوں نے کہا with those on whom you have bestowed your grace, with the anbiya, the truthful ones, and the martyrs, and the righteous. Oh Allah, forgive me. اب اللہ تعالیٰ سے کون معافی مانگ رہا ہے؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا گناہ کیا تھا انہوں نے جو معافی مانگ رہے تھے؟ پیارے نبی نے معافیاں مانگی اللہ سے ہمارے گناہوں کی. یس اور نو؟ اور پیارے نبی نے ہم کو یہ ٹیچنگز بھی دے رہے ہیں کہ جب میں ہر وقت معافی مانگ رہا ہوں تو تم لوگ بھی معافی مانگو. ہاں یا نہیں؟ کتنے ہم گناہ کرتے ہیں.
تو ہم بھی چلتے نکل تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ اور ہو جاؤ، تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں ہم کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں. forgive me and have mercy upon me، کہ مجھ پہ رحم کا معاملہ کیجیے گا. and join me to the companionship on high. او اللہ، the most exalted companionship on high. انہوں نے کہا مجھے بہت عزت سے رکھیے گا اور مجھے قبول کیجیے گا. He repeated the last sentence thrice. At that moment he passed away from the world. اس میں ویسے یہ ذکر نہیں کیا ہوا، میں آگے شاید کیا ہوا. جب پیارے نبی کا انتقال ہو رہا تھا تو پیارے نبی نے یہ بات بھی بول رہے تھے کہ امتیوں کے لیے کہ امتی نماز نہ چھوڑنا. یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا، اب کہیں اور ہوگا، میں نے کہیں اور پڑھا ہوگا، آئی ڈونٹ ریممبر اٹ، بٹ یہ بھی تھا. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انتقال ہو گیا. اینڈ ہی واز، کتنے ایج تھی ان کی؟ 63 ایئرز اولڈ ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیمائز. پیارے نبی کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر احمد کیا تھی؟ 63 ایئرز اولڈ. اٹ واز دا موسٹ پینفل ڈیمائز ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. اچھا، اب یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی پوری دنیا میں، دنیا کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اسلام تو دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ سب کے لیے تکلیف دہ تھی کہ جو رسول آئے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور اب کوئی نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا. Sincere companions came to know about this. Many of them did not believe in the demise of. اچھا، جب پیارے نبی کے صحابیوں کو اور دوستوں کو جب پتہ چلا تو سب ڈینائل میں چلے گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں سنیں گے، نہیں ہم نہیں سننا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی یہ بات نہیں بولے گا. کیوں؟ کیونکہ تکلیف ہوئی نا. اب ہمارے آپ کے بھی تو کوئی نہ کوئی پیاروں کا انتقال ہوا ہوگا، تو ہم یہ ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پیارے نہیں کہیں جائیں، ہمارے ماں باپ کہیں نہ جائیں، ہمارے بہن بھائی کہیں نہ جائیں، ہمارے نانا نانی دادا دادی کہیں نہ جائیں. ہاں یا نہیں؟ مگر یہ چیز تو ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق ایون سیڈ ان ہز فیلنگز آف لو. حضرت عمر فاروق نے بولا، اتنا پیار کرتے تھے پیارے نبی سے کہ انہوں نے بولا کہ جس نے بولا نا یہ کہ پیارے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میں آئی ول کٹ آف ہز ہینڈز اینڈ فیٹ، میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے تلوار نکال کے پھر رہے تھے کہ کون بول رہا ہے. اتنی شدید محبت تھی حضرت عمر فاروق کو پیارے نبی سے. حضرت ابو بکر صدیق came and explained to him and recited the following verse from the Quran. اب دیکھو پیارے نبی نے کیسا لوگوں کو تیار کیا تھا کہ حضرت ابو بکر آئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر تو تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ ذرا بولے کوئی، میں تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. کہ کوئی بول کیسے رہا ہے کہ پیارے نبی کو کچھ ہو گیا ہے؟ اللہ نہ کرے ہمارے نبی کو کچھ ہو، اور مرنے کی بات میں تو اب چھوڑوں گا نہیں، کوئی بولے تو صحیح. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بولا، حضرت ابو بکر آئے اور حضرت ابو بکر نے بولا پیارے نبی کے لیے کہ پیارے نبی کے لیے حضرت کس کو بولا؟ حضرت عمر فاروق کو سمجھایا اور ان کو قرآن کی ورسز سے بتایا کہ دیکھو قرآن میں کیا ہے. قرآن کس نے بتایا تھا قرآن میں کیا ہے؟ پیارے نبی نے بتایا نا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو قرآن سے ہی ریفرنس دے کے بتایا. محمد is no more than a messenger. پیارے نبی صرف ایک میسنجر تھے. ٹھیک ہے، other messengers have gone before him. ان سے پہلے اور میسنجرز بھی جا چکے ہیں. حضرت عیسیٰ آئے تھے چلے گئے، حضرت موسیٰ آئے تھے چلے گئے، حضرت داؤد آئے تھے چلے گئے، حضرت ابراہیم آئے تھے چلے گئے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح حضرت محمد آئے تھے اور اب وہ بھی چلے گئے ہیں. If he were to die or to be killed, we would have regressed into disbelief. اگر جو ہیں اگر ہم کسی کو وہ کریں گے، کسی کو ماریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے. تو عمر کو سمجھایا تو حضرت عمر ظاہر ہے پھر بریک ڈاؤن ہو گئے، بہت روئے ہوں گے حضرت عمر. سوچو کسی کا پیارے کا انتقال ہو جائے، اس کا دل کیسا بھر جاتا ہے. پہلے تو وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا،
پھر وہ کتنا ٹوٹ جاتا ہے, کتنا روتا ہے, کتنا دکھ تکلیف اس کو ہوتی ہے. وہ تکلیف سے حضرت عمر گزرے, کیا اس تکلیف سے حضرت ابو بکر نہیں گزر رہے تھے؟ گزر رہے تھے نا اسی تکلیف سے. مگر حضرت ابو بکر صدیق نے خود کو بھی سنبھالا اور لوگوں کو بھی سنبھالا. یس, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was buried in the room of حضرت عائشہ. پیارے نبی کو جہاں دفنایا گیا وہ وہی کمرہ تھا جہاں پر حضرت عائشہ بھی رہ رہی تھیں اور جہاں وہ رہ رہے تھے. where his tomb is now situated, جہاں پہ ان کی قبر اب ہے, جہاں پہ ان کا مزار ہے, جو جالیاں نہیں ہیں, گولڈن جالیاں. اللہ ہم سب کو عمرے اور حج کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو وہاں پہ لے جائے تو ہم کو نظر آئے گا, ہم دیکھیں گے, اور ہم میں سے جو جائے ہم سب کے لیے دعا کرے. اب یہ امانت ہے آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگ اب جو بھی جائے گا انشاءاللہ بڑے ہو کے یا ابھی یا کبھی بھی, تو آپ لوگوں کے پاس اب یہ میری بھی امانت ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں گے, میری فیملی کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے ہر دوست کے لیے. پیارے نبی کی مدینہ منورہ میں. جی مس مدینے کے اندر ہے مس قبر بنائی, 2 قبریں بنائی ہیں, ایک نیچے میں ہے اور ایک اوپر بھی ہے. ہاں, تو یہ جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیے گا, پھر آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا. سمجھ آئی؟ پڑھا رہوں گا پڑھی ہی رہنے